बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت شیخ مسعود نردری رحمۃ اللہ علیہ کشمیری سے ملتا ہے، جن کے بزرگوں کا اصل وطن بغداد تھا۔ وہاں سے ملتان آئے، لاہور منتقل ہوئے، پھر کشمیر میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ نے خود اپنا سلسلہ نسب اپنی تصانیف میں تحریر فرمایا ہے، جو آگے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ملحق ہو جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا محمد معظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ربانی، زاہد، عابد اور کشمیر کے نہایت مشہور خاندانی پیر و مرشد تھے۔ آپ 27 شوال 1292 ہجری بروز شمبا بوقت صبح اپنے ننیال بمقام موزہ دودھاں علاقہ لولاب کشمیر میں پیدا ہوئے۔ 4-5 سال کی عمر میں آپ اپنے والد ماجد مولانا معظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک شروع کیا اور 6 برس کی عمر تک قرآن پاک کے علاوہ فارسی کے متعدد رسائل بھی ختم کیے۔ پھر مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فارسی و عربی کی تعلیم حاصل کی، اور ابھی آپ کی عمر 13-14 سال کی تھی۔ 1305 ہجری میں شوق تعلیم نے لولاب کے مرغزاروں اور سبز ہزاروں پر غریب الوطنی کی علمی زندگی کو ترجیح دی۔ حضرت علامہ بچپن ہی سے ہونہار و ذہین و فطین تھے۔ سچ ہے کہ جس نے آگے چل کر وقت کا راضی و غزالی بننا تھا، اس کی اعلیٰ علمی عملی صلاحیتوں اور استعداد کا ظہور بچپن میں ضروری تھا۔ آپ کے والد مولانا محمد معظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے مجھ سے مختصر القدوری شروع کی تو مجھ سے بعض ایسے مسائل دریافت کرتے تھے کہ کتابوں کا مطالعہ کیے بغیر ان کا جواب دینا مشکل ہوتا تھا۔ میں انہیں ان منشگافیوں سے اکثر منع کیا کرتا تھا۔ اخیر میں اس قوت و ذہانت سے پریشان ہو کر میں نے انہیں ایک دوسرے عالم کے سپرد کیا، مگر دوسرے استاذ کو بھی یہ شکایت پیش آئی۔ آپ کے والد آپ کو اور آپ کے بڑے بھائی یاسین شاہ مرحوم کو کشمیر کے پہاڑوں میں اعتکاف کرنے والے ایک عارف کے پاس حصول برکت کے لیے لے گئے۔ عارف نے جب اس ہونہار بچے کو دیکھا تو والد سے پوچھا کہ یہ تمہارا بچہ ہے؟ پھر کہا یہ بڑا عظیم الشان عالم ہوگا اور مستقبل میں اس کی علمی عظمت مسلم ہوگی۔ ایک دفعہ منطق اور نحو کے چند رسائل کا مطالعہ کر رہے تھے، اتفاقاً ایک بڑے عالم اس وقت آپ کے پاس آ گئے۔ ان عالم نے ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھا تو کتابوں پر خود حضرت مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی لکھے ہوئے تھے۔ بچپن کے زمانہ کی اس ذکاوت، تیزی طبع اور طبیعت کی دور رسی کا اندازہ کر کے بے اختیار انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اپنے وقت کا راضی اور اپنے زمانہ کا غزالی ہوگا۔ 3 سال تک آپ ہزارہ کے متعدد علماء و صلحاء کی خدمت میں رہ کر علوم عربیہ کی تکمیل فرماتے رہے۔ پھر جب علوم فنون کی پیاس وہاں بھی بجھتی نظر نہ آئی تو ہندوستان کے مرکز علوم دینیہ دارالعلوم کی شہرت سن کر آپ بعمر 16-17 سال ہزارہ سے دیوبند آ گئے۔ دیوبند میں آپ نے 4 سال رہ کر وہاں کے مشاہیر وقت علماء سے فیوز علمیہ و باطنیہ کو بدرجہ اتم استفادہ کیا، اور 20-21 سال کی عمر میں نمایاں شہرت و عزت کے ساتھ سنت فراغت 1312 ہجری میں حاصل کی۔ جن علماء سے آپ کو شرف تلمذ رہا ہے ان میں سے مندرجہ ذیل حضرات قابل ذکر ہیں: شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب
امرتسری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام رسول ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیوبند سے فارغ ہو کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گنگوا تشریف لے گئے اور وہاں سے سند حدیث کے علاوہ فیوز باطنی بھی حاصل کیے۔ اس کے بعد دہلی تشریف لے گئے اور 3-4 سال تک مدرسہ امینیہ کے مدرس اول رہے۔ دلی میں کئی سال قیام کے بعد بعض ضرورتوں اور مجبوریوں کے باعث آپ کشمیر تشریف لے گئے اور آپ بار مشاہیر کشمیر کی رفاقت میں زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ سفر حجاز میں طرابلس، بصرہ اور مصر و شام کے جلیل القدر علماء نے آپ کی بہت عزت کی اور سب نے آپ کی خدا داد بے نظیر طلاقت و استعداد دیکھ کر سندات حدیث عطا فرمائیں، جن میں آپ کا نام الفاضل الشیخ محمد انور بن مولانا محمد معظم شاہ الکشمیری لکھا گیا ہے۔ سفر حجاز سے واپس آ کر خواجگان قصبہ بارہمولہ کشمیر کا ایک مشہور مقام خصوصاً خواجہ عبدالصمد ککرو و رئیس اعظم کے اصرار پر آپ نے اسی قصبہ میں مدرسہ فیض عام میں بنیاد ڈالی اور تقریباً 30 سال تک آپ وہاں خلق خدا کو فیض یاب فرماتے رہے۔ اسی اثناء میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے مشہور جلسہ دستار بندی میں مدعو کیا گیا۔ دیوبند تشریف لے گئے۔ دارالعلوم میں آپ نے استفادہ علوم و فنون کیا تھا اور وہیں سے سند فراغت حاصل کی تھی۔ اب اسی دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہو گئے۔ سنن ابو داؤد شریف اور صحیح مسلم شریف کا درس سال ہر سال تک بغیر کسی تنخواہ کے دیتے رہے۔ چند سال کے بعد آپ کو اپنی والدہ ماجدہ کے انتقال کی وجہ سے پھر کشمیر جانا پڑا، لیکن دارالعلوم کی طرف سے شدید تقاضا ہوا، اس لیے آپ جلد ہی واپس تشریف لے گئے۔ اس اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔